إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے بربادی سے بچیں پر کیسے. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور جو کوئی یہ بات بعد میں سننے والے ہیں، ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے بربادی سے بچیں پر کیسے، انتہائی اہم، دلچسپ اور ہماری ضرورت والا عنوان ہے یہ ماشاءاللہ. یہ جو عنوان ہے یہ قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 3 آیات آئی ہیں، لیکن اس کے معنی اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورے کے بارے میں بتایا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قرآن کے بجائے یہ ایک چھوٹا سورہ نازل کر دیتے تو یہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا. یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں کہ صحابہ اکرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو اسی سورے کی تلاوت کر کر نصیحت کر لیتے. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو بربادی سے بچنے کے اصول بتائے ہیں، بربادی سے بچنے کا راز بتایا ہے، اور اگر بربادی سے بچ جائیں گے اور کامیابی حاصل کر لیں گے اس کا صحیح اور واحد طریقہ اللہ نے بتایا ہے. وہ کوئی اور سورہ نہیں بلکہ وہی سورہ ہے جس سے میں نے اپنے درس قرآن کو شروع کیا، وہ ہے سورۃ العصر، قرآن کا 103 نمبر والا سورہ. اس چھوٹی سورت میں اب آپ دیکھیے سورۃ العصر، یہاں ہم جتنے یہاں جمع ہیں اور جتنے ہمارے مسلمان ہیں، اکثریت کو سورۃ العصر یاد ہے، کیونکہ ہم اکثر ہماری نمازوں میں جو سورے پڑھتے ہیں، ضمی سورے پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، الگ الگ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہم پڑھ لیتے ہیں، ان میں سے ایک سورۃ العصر ہے اور یہ ہم سب کو زبانی یاد ہے. لیکن آپ غور کیجئے، یہ جو سورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نازل ہوئے ہیں، مکمل کتنے سال، جملہ کتنے سال نازل ہوئی ہے قرآن؟ 23 سال، 23 ایئرس. مکی کے جو پہلے 10 سال تھے، اس میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی جو صورتیں ہیں اور وہ آیا جس میں آخرت کا ذکر ہے، وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تاکہ ہم کو پہلے بتایا جائے. اللہ ہم کو پہلے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو یہ تمہارے لیے امتحان ہے آخرت کے لیے. تو آخرت پہلے سمجھ میں آ جائے گی تو دنیا صحیح بسر کرو گے. اسی وجہ سے اللہ نے اس سورے میں ہم کو اپنے رحم و کرم سے بتایا
کہ ہم بربادی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واحد سورہ ہے قرآن کا جس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات کہی، تو یہ وہی سورہ ہے جس میں اللہ نے بربادی سے بچنے کے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ تو آئیے، ہو سکتا ہے ہم نے کئی بار اس کی تفسیر سنی ہوگی، کئی بار اس پر بیانات سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم صحیح راستے پر چلنے کی تھوڑی بہت کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پھر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس قرآن کی آیات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سورہ کے بارے میں امام ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثیمین جو تفسیر کی کتاب ہے، سب سے پہلی آیت کی بڑی پیاری تفسیر بتائی ہے۔ پہلے آئیے آیت کون سی ہے سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصر کے بارے میں کہا ہے، عصر دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں اور دن کا آخری حصہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے ہماری جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس میں جو بیچ والی نماز ہے کون سی ہے؟ عصر ہے، کیونکہ دن ختم ہو رہا ہے اور پھر دوسری یعنی ہمارے حساب سے یعنی اسلامی اعتبار سے دوسرا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دن ختم کب ہو رہا ہے؟ عصر کے بعد ہو رہا ہے، عصر کے وقت ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو عصر کہا گیا ہے۔ اور اس عصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ عصر اس وقت کو کہتے ہیں جس میں آدم کی اولاد اچھے اور برے کام کرتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ وقت، زمانہ، اس کی قسم اللہ سب سے پہلی اس آیت میں کھا رہے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی بھی میں دور کر دینا چاہتی ہوں، جس کسی کو یہ غلط فہمی ہے، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا، حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں اور میرے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے اور میں دن اور رات کو پھیرتے رہتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ تم زمانے کو برا نہ کہو۔ ہم دیکھیے آج ہم زمانے کی بات کر رہے ہیں، پہلی آیت میں اللہ اس زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، تو ہم وقت کو زمانے کو اکثر ہم برا کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم کیسے کہتے ہیں؟ بڑا برا زمانہ آ گیا بھائی، کیا برا زمانہ آ گیا، تو ہم زمانے کو برا کہتے ہیں۔ دراصل دیکھا جائے تو ہم برے ہو رہے ہیں، ہم برے ہو رہے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمانہ ہوں، اس کا معنی نعوذ باللہ اللہ اپنے آپ کو زمانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا معنی اللہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ اللہ کا ایک کریشن ہے، مخلوق ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں بتایا کہ اللہ نے جب کہا کہ میں زمانہ ہوں کا مطلب اللہ زمانے کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ اسی حدیث میں اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کنٹرول کر رہے ہیں، جس چیز کے مالک اللہ ہے، ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہم سے جو کوتاہی، ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، اس سے ہم زمانے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک چھوٹی وضاحت کر دینا چاہ رہی ہوں۔ دوسری چیز، اس آیت میں اللہ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، آپ غور کیجئے آج ہمارے یہاں سکسیس، کامیابی کے لیے سب سے پہلا اصول کیا سکھایا جاتا ہے دنیا میں؟ وقت کی پابندی، ڈسپلن۔ آپ کے اسکول کو لے لیجئے، آپ کے کالج کو لے لیجئے، گھریلو زندگی کو دیکھ لیجئے، اپنی نوکریوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ آج مغربی ممالک میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، سیکنڈز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو اہم جانا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن ہے۔ ہم جہاں آفسوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں خود ڈیڈ لائن سیٹ ہوتی ہیں، اس وقت تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ تو یعنی تمام چیزوں کا تعلق وقت سے ہے، اور جو وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ چیز ہم جانتے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ایک بات ہو گئی۔ اسلامی اعتبار سے دیکھیے اسلام میں وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اسلام ہم کو وقت کی اہمیت سکھاتا ہے۔
صلاح، ہماری صلاح کو دیکھ لیجئے، بے وقت تھوڑی ہوتی ہے، اس کا ایک مخصوص وقت ہے۔ زکوٰۃ کا ایک وقت مخصوص ہے، حج کا ایک وقت مخصوص ہے، روزوں کا ایک وقت مخصوص ہے، ہماری پیدا ہونے کا ایک وقت مخصوص کیا گیا ہے، ہماری موت کا کیلکولیٹو ایک وقت مخصوص کیا گیا ہے۔ ہر عبادت دیکھیے وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اسلام نے ہم کو وقت کی پابندی سکھائی، وقت کی اہمیت سکھائی، اس حد تک وقت کی اہمیت سکھائی کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو 5 سوال کریں گے، اس میں سے 2 سوال وقت کے تعلق سے۔ پہلا سوال کیا جائے گا؟ زندگی کہاں گزاری؟ وقت، آپ کی مکمل زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی یہ وقت کیسا گزارا اپنی زندگی کا، تو وقت کے تعلق سے۔ دوسرا، جوانی کیسے گزاری؟ جوانی اگرچہ پوری زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ پرائم ٹائم ہے اپنی زندگی کا، سب سے اہم حصہ ہے۔ اصل انسان کی جو اہمیت، انسان کا تقویٰ جانا جاتا ہے اسی جوانی کے وقت کا۔ تو 2 سوال وقت کے تعلق سے، 5 میں سے 2 سوال وقت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 8 میں کتاب الرقاق، جو کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منتخب کیا ہے، رقاق کس کو کہتے ہیں؟ ایسے احادیث سننا جس کی وجہ سے آپ کے دل پگھل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ آدم کی اولاد 2 نعمتوں کی اہمیت نہیں سمجھتی، 2 نعمتوں کو محسوس نہیں کرتی ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ 2 نعمتیں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اور فراغ، صحت اور خالی وقت۔ پھر سے سمجھ میں کیا آیا؟ وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ کیا کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحت کی انسان کو اہمیت نہیں ہے، اچھی صحت رہے گی تو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جائے گا۔ برا وقت جب آئے گا، جب صحت خراب ہو جائے گی، جب سمجھتا ہے کہ شاید اچھے حالات میں نمازیں پڑھ لیتا، اچھی اگر میری صحت رہتی تو روزے کم سے کم پابندی سے رہ لیتا، تو اب صحت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا ہے وقت، خالی وقت جو ملتا ہے اس کو آپ اسلام کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر اگر آپ غور کریں گے میری بہنوں، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے یہ جو وقت اللہ نے بنایا ہے اس کی اہمیت اتنی اسلام میں بتائی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس وقت کی آج اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی مقام پر ان سے ملیں گے، کسی بہن سے، تو کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ 1 منٹ 2 گھنٹے ہو جائیں گے، وہ 1 منٹ 5 گھنٹے ہو جائیں گے۔ اگر ولیمے کی تقریب ہے، رخے پر چھاپ دیا گیا کہ 9 بجے ہے، دلہن کب آئے گی؟ 11-12 بجے۔ کیوں؟ ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جب ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم سامنے والے کا وقت لے رہے ہیں، لیکن احساس نہیں کرتے، خود کا وقت بھی خراب کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی وقت خراب کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی اللہ نے جو وقت کی اہمیت بتائی ہے، اس وقت کی پابندی جو سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کرتا ہے، اس وقت کی قسم اللہ اس آیت میں کھا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور قسم کھانے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ ہم جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کو اپنے اوپر گواہ بناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا میں اپنی والدہ کی قسم کھاتی ہوں، میں فلاں کی قسم کھاتی ہوں، جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن ہم یہ جو اللہ کی قسم کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ گواہ ہے دیکھیے میں نے غلط کام نہیں کیا، تو قسم کھانے کا مطلب جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا۔ اب آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، وہ زمانے کی قسم اللہ کھاتے ہیں، وہ زمانہ گواہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، زمانہ اس وقت اس چیز کا گواہ ہے جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجائے گئے، وقت اس چیز کا گواہ ہے جب تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اور کئی لوگوں نے ان کا انکار کیا، کئی لوگوں نے ان کی اطاعت کی۔ وقت گواہ ہے، یہ زمانہ گواہ ہے اس وقت کا جب اللہ نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وقت گواہ ہے اس چیز کا جب پیارے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی زندگی قربان کر دی اللہ اور رسول کے لیے۔ وقت گواہ ہے ان تمام چیزوں کے لیے، اور وقت گواہ رہے گا قیامت کے لیے بھی۔ اس اہم وقت کی اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، گواہ بناتے ہیں اس وقت کو اور کہتے ہیں والعصر،
قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑی بربادی میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اندازہ کیجئے اس بات کا، کون کہہ رہے ہم کو کہ ہم برباد ہو جائیں گے؟ اگر آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ تم برباد ہو جاؤ گے تو ہم کو اچھا نہیں لگے گا، کہہ رہے بھائی ہم کو بدوا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو جاؤ، ہم کو تکلیف ہوگی اگر کوئی ہم سے کہہ دے گا، کوئی بھی کہہ دے گا ہم کو تکلیف ہوگی۔ ماں باپ اگر کہہ دیں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی، جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانی کر رہے ہیں اور بدوا مل رہی ہے تو تکلیف کی بات ہے۔ یہاں سوچئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں، انسان برباد ہو رہا ہے۔ اب یہاں آپ سوچئے آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے پاس بربادی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں، نقصان کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے، بنیادی طور پر اگرچہ کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ غور کریں گے 3 بنیادی الفاظ بربادی اور ناکامی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نقصان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نقصان۔ اگر آپ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسا انسان کو نقصان کس چیز سے ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں بتایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ نے کہا ہم ان کو آزمائیں گے نقصان کے ساتھ ان کی جان اور ان کے مال میں، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تو یہ چیزیں آزمانے والی چیزیں ہیں، اور نقصان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے مال اور خود کی جان کے لیے۔ ہماری جان کو نقصان ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، مال کو نقصان ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ تو ایک لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا، نقصان۔ دوسرا لفظ ہے ہلاک، ہلاک کہتے ہیں نا ہم، ہلاکا، یہ لفظ قرآن میں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 45 میں آیا ہے۔ اللہ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پچھلی قومیں کیسے ہلاک ہو چکی ہیں؟ تو نقصان دیکھیے الگ چیز ہے، ہلاک اس سے ذرا بڑھ کر ہے۔ قوم اگر برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، کیا وہ واپس آ سکتی ہے قوم؟ نہیں آ سکتی۔ یہ ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہی ہلاک کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں استعمال کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ جس کا حساب اللہ قیامت کے دن لیں گے وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ یہ بھی بربادی ہے، یہ نقصان سے بڑھ کر بربادی ہے۔ تیسری چیز آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے خسارے کا لفظ استعمال کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ بہت بڑی بربادی ہے۔ کون سی بربادی ہو گئی؟ کوئی ارتھ آ گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، بہت بڑی بڑی تعمیریں ہم نے بنا لی ہیں اور وہ ایک جھٹکے میں تمام کے تمام برباد ہو گئے۔ کیا یہ خسارہ ہے؟ کیا ہے خسارہ ہمارے لیے؟ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، جملے ہم عام طور پر سنتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کئی تولے سونا جمع کر لیا ہے، وہ لٹ گیا آپ سے، آپ کی جمع پونجی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، بربادی ہے۔ اس ماں سے پوچھے جس کے بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو یہ جو پروسٹیٹیوشن ڈینس ہوتے ہیں، یہ جہاں پر فحش کام کیے جاتے ہیں عورتوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کاروبار میں استعمال کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ زنا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ماں سے پوچھے، اس نقصان، اس بربادی کا عالم اس ماں سے پوچھے کہ کتنا زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس کے ہاتھوں سے چھین لی جاتی ہے۔ تو کیا یہ اصل بربادی ہے ہمارے لیے؟ یہ بربادی ہے، لیکن کیا اصل بربادی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے ہم انسانوں کو کون جان سکتا ہے میری بہنوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہم کو کون جان سکتا ہے اللہ کے بعد؟ اب جانتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان اثر صلاح جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ ایسے برباد ہو گیا جیسے اس کا خاندان، اس کا مال، سب کچھ اس کے سامنے برباد ہو جائے۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، سوچئے اگر ہمارے پورے گھر والے، پورا مال ایک وقت میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس چیز کو۔ تو اثر صلاح کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، اصل جو ہمارا سوال ہے آج کی اس نشست کا وہ یہ ہے کہ اصل بربادی ہے کیا؟ کیوں کہا اللہ نے برباد ہو جائیں گے؟ کون سی بربادی کی بات اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم کو خود اللہ نے اس قرآن میں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 15 اور 16 میں کہا، کیا کہا اللہ نے؟
ان الخاسرین، یہی لفظ ہے خسر، بربادی. سب سے زیادہ برباد وہ ہے، سب سے زیادہ تباہی، سب سے زیادہ بربادی اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آخرت میں برباد کر دے. ہم کو تو آج جو ہے سامنے وہ چلانا ہے. بھائی اپنے آپ کا پہلے دیکھ لو، آخرت بعد میں دیکھیں گے، یہ آج کے ہمارے جملے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے بڑی بربادی آخرت کی بربادی ہے. تو اسی لیے آج بھی ہم ہمارے درس قرآن میں اس آیت پر جب غور کریں گے، اللہ نے کہا سب سے بڑی بربادی آخرت کی ہے، تو اسی بات کو آپ سمجھ لیجئے، سب سے بڑی تباہی میری بہنوں صرف آخرت کی ہے. دنیا کی بربادی، دنیا کی تباہی اس آخرت کی بربادی کے سامنے کچھ نہیں ہے. کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا کیونکہ وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، جس کی چھت آگ کی بنی ہوگی، جس کا جو فرش ہوگا وہ آگ کا بنا ہوگا، دیواریں آگ کی بنی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اس بربادی سے بچنا ہے. دنیا میں بھی ہم کو سکون چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ مایوس نہ ہو. تم اس بربادی سے بچنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہم کو اس بربادی سے بچنے کے 4 اصول بتائے. صرف 4 کام کرنے. دیکھیں ہم دنیا میں کتنے کام کرتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک کتنے کام ہم کرتے ہیں. بس 4 کام ہی تو کرنا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں. تو آئیے انشاءاللہ ان 4 آیات پر بڑے مختصر میں ہم سمجھتے ہیں، ایک جس کو ہم ریالٹی چیک کہتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا ہمارے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، صبر ہے اور حق پر ہم ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ گئی، ہماری اولاد میں آ گئی، ہمارے گھر والوں میں آ گئی، ہمارے شوہر میں آ جائیں، ہمارے اطراف و اکناف مسلمانوں میں آ جائیں، تو ہم بربادی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے برباد وہ لوگ نہیں ہوں گے جس کے پاس ایمان ہے. اب آپ دیکھیے ایمان کے بارے میں ہم سب مختصر میں اتنا تو جانتے ہیں کہ ایمان مکمل جو ہے، اس ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 6 بنیادیں ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں کہا ہے. ہم میں سے کتنوں کو یہ یاد ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے. آمنا باللہ، اللہ پر ایمان. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ایمان ہے. والیوم الآخری، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. والملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے. والکتابی، اللہ کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لانا ہے. والنبیین، اور اللہ کے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان لانا ہے. یہ 5 ہو گئے. 6ٹی بنیاد اللہ نے تقدیر کہا ہے، جس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں آیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے تقدیر طے کی ہے. تو ان 6 چیزوں پر ایمان ہے ایمان نہیں ہے ہمارا. یہ 6 چیزیں ہیں. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کیونکہ ہم اس قرآن سے دور ہیں، اپنی مصروفیات میں ہیں، پھر پریشان بھی ہے، پھر بھی اس قرآن کی طرف ہم نہیں آ رہے ہیں. ایمان کو ہم نے نہیں سمجھا. کیسے؟ دیکھیے، بنیاد ہی ہم نے نہیں سمجھی تو پورا ایمان کیسے سمجھیں گے؟ اور بنیاد اور پورے ایمان کو سمجھنا ہے تو صرف ایک کام کرنا ہے، اس قرآن سے جڑنا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جڑ جانا ہے. اس ایمان کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایمان کی بنیادیں ہیں. آپ جانتے ہیں ایمان ہم کو کس کی طرح رکھنا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کی طرح رکھنا ہے؟ صحابہ اور صحابیات کی طرح. یہ بات کیوں دہرا رہی ہوں پتہ ہے آپ کو؟ جس صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے ہم کو کیا بتایا؟ اگر تم ایمان لاتے ہو جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پر ہو. ہدایت کا پیمانہ اللہ نے کس کے لیے بتایا؟ ایمان کس کی طرح ہو ہمارا؟ صحابہ اور صحابیات کی طرح. جس کی گواہی اللہ نے دی قرآن میں کہ ان کا ایمان کی طرح ایمان لے آؤ، وہ ہمارے پیارے صحابہ اور صحابیات اپنی پوری زندگی ایمان پر کاٹتے ہیں، پوری ایمان پر گزارتے ہیں، اور ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں ایمان پر ہوں، کیا میرا ایمان مکمل ہے.
میرا ایمان جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہوا, میرا ایمان کم تو نہیں ہو گیا, اے اللہ اگر میرا ایمان کم ہو جائے تو میں برباد ہو جاؤں. کتنی فکر ہے دیکھیے اپنے ایمان کی. اسی فکر میں ایک پیارے صاحب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا, مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کیا ہے, میں کیسے جانوں کہ میرے اندر ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے سوال کا بڑا پیارا جواب دیا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام بتائے, یہ 2 صفات تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے اندر ایمان ہے. تو نہ چاہیں گے کیا ہے وہ 2 عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو تم کو خوشی ملے, جب تم کوئی نیکی کرو تو تمہیں اس سے خوشی ملے, اور جب تم کوئی برائی دیکھو یا برائی کرو تو تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ. وَأَنْتُمْ مُؤْمِنٌ, ایسا شخص مومن ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتی ہوں. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھیں گے, کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کو خوشی مل رہی ہے, اپنا اپنا محاسبہ کیجیے. ہم فجر پڑھتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے ہم کو, اگر مل رہی ہے, بہت مل رہی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو, تو ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایمان باقی ہے. خیرات کر رہے ہیں, دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کر رہے ہیں. یہاں پر آپ آئے, خوشی مل رہی ہے کہ نہیں ہم کو قرآن سن کر؟ خوشی مل رہی ہے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان ہے. دوسری اہم چیز, برائی کرو یا برائی کو دیکھو تو تم بڑے پریشان, بہت زیادہ بے قرار ہو جاؤ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جب ہم ہماری جہالت میں, یہ ہمیں سے ہر کوئی, اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جو پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھے, آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف ہم کو راغب کیا. کتنے ہم میں سے جو پہلے میوزک سنتے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ میوزک نہیں سننا ہے تو میوزک چھوڑ دیا. اب اگر کسی کے پاس میوزک سنتے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے کہ نہیں, اور کس حد تک غصہ آ رہا ہے کہ چلو جان دو بھائی, وہ سن رہی ہے, مجھے کیا کرنا ہے. اس کا عمل اس کے بعد اس کی جا کے اصلاح نہیں کریں گے, چلو سننے کو تھوڑا مل رہا ہے ایسا کر رہے ہیں, یا غصہ آ رہا ہے. غصہ, تکرار, یہ بار بار ہو رہا ہے. پھر ایک شخص ہے جو گالی گلوچ کر رہا ہے, ایک شخص ہے جو موویز دیکھ رہا ہے. آپ پہلے شاید موویز دیکھتے ہو, آج آپ نے توبہ کر لی, کہ اب پلٹ کر مجھے نہیں جانا اس طرف. اور جب کوئی مووی کی بات کر لے, آپ کے کالج میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے آفس میں, آپ کے گھر میں کوئی بات کر لے کہ کیا فلاں مووی ہے, کیا ناچی وہ لڑکی, استغفر اللہ, ایسی کوئی بات کر لیں, تکلیف میں آ رہے, غصے میں آ رہے ہیں, کریکٹ کریں گے یا کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے دیکھی, میں نے تھوڑی دیکھی. کا مطلب ایمان کیا ہے؟ خود جب نیکی کرے تو خوشی ہو, اور اگر برائی ہم سے ہو گئے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے. ایک انسان ہے, نمازی ہے, ہماری کوئی بہن ہے بہت زیادہ نمازی ہے, ہر نماز کو پابندی سے وقت پر پڑھتی ہے, اچانک سے ایک نماز چھوٹ گئی, کیسی حالت ہو جائے گی؟ 24 گھنٹے وہی نماز یاد آئے گی کہ مجھ سے فجر چھوٹ گئی, مجھ سے فجر چھوٹ گئی, یا مجھ سے ظہر چھوٹ گئی, یا مجھ سے عصر, کوئی ایک نماز چھوٹ گئی. تو کیسے تلملا جاتا ہے انسان اس وقت. اور ایک منافق ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, مومن وہ ہے کہ اگر اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوتا ہے تو ایسے وہ پریشان ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو. اور منافق وہ ہے کہ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے, تو اس کو ذری بے چینی نہیں ہوتی, اس حد تک کی بھی اس کو بے چینی نہیں ہوتی جس حد تک ایک انسان کے ناک پر مکھی بیٹھے اور اس مکھی کو ہکال دے. ہم کو ہوتا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے تھوڑی بے چینی ہو جاتی ہے, اگر ناک پر یہاں پر آ کر مکھی بیٹھ جاتا ہے, ہم اس کو بڑی آسانی سے ہکال دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے تو بے چین ہوتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو انسان منافق ہے, جو برائی کرتا ہے, اس کو اتنی بھی بے چینی نہیں ہوتی گناہ کرنے کے بعد. تو ایمان بہت بڑی چیز ہے میری بہنوں. اللہ پر ایمان لانا, اللہ پر کیسے توکل رکھے, اللہ پر کیسی دعائیں مانگے, اللہ سے کیسی دعائیں کریں. برے حالات آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ایسا کیوں کرے میرے ساتھ, استغفر اللہ. ہر اعتبار سے اللہ کو کیسے یاد کریں, اللہ کے بارے میں جانیں, اللہ کے بارے میں علم لیں. یہ نہ کہیں کہ ہاں معلوم ہے اللہ ایک ہے, لیکن اللہ کے 99 نام ہے. ہر حساب سے ایمان رکھنا ہے. یہ 6 چیزیں ایمان کی ہوگی. ہم میں سے اکثر کوئی غلط فہمی ہے کہ ایمان مومن ہونا اور مسلم رہنا یہ ایک ہی چیز ہے, جبکہ اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں گے آیت نمبر 14 اور 15, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدو صحابہ سے کہیے. چند بدو صحابہ تھے, اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے آیت نازل کی اور کہا کہ ان سے کہو, یہ کہیں کہ ایمان لائے نہ کہو, بس کہو کہ تمہارے اندر اسلام داخل ہوا ہے. تو آج بھی دیکھیے اسلام پر جو ہم چل رہے ہیں یہ کیا ہے, ایک اسکول میں داخلے کی طرح ہے. مومن بننا ہے تو میریٹوریس اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں, ایمان لانا ہے تو صحابہ صحابیات کی طرح اسلام پر عمل کرنا ہے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, الا الذین آمنوا, ایمان ویسے لائے اللہ پر, اللہ کی کتاب پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتابوں پر, آخری دن پر, ملائکہ پر, تقدیر پر, جس طرح اس قرآن نے ہم کو سکھایا ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. یہ ایمان ہو گیا. دوسری چیز آپ دیکھیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کریں. ہماری کئی ایسی بہنیں لا علمی میں کہتی ہیں, جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو, کہتی ہیں کہ بھائی میرے دل میں ایمان ہے, نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. استغفر اللہ. آج مجھے ایک بہن نے کہا کہ اس بہن نے اپنی ایک دوست کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم کچھ نیکی کرتے ہیں, چلو پہلے نماز پڑھ لیں گے پھر ایک جگہ جانا ہے ہم کو. تو بہن نے کہا کہ نہیں میں نماز میں بلیو نہیں کرتی. استغفر اللہ. ایسے حالات آ گئے آج ہمارے کہ ٹھیک ہے نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے, وہ الگ شکل تھی. آج آپ کھلے طور پر کوتاہی کا احساس ہوتا, پہلے آج کوتاہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہتی. استغفر اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, بربادی سے کیسے بچنا ہے. ایمان ہے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتابوں پر, سب چیزوں پر ایمان ہے, عمل میں لے کر آؤ. بتاؤ اس ایمان کو, ظاہر کرو اس ایمان کو. کیسے ظاہر کریں گے اس ایمان کو, عمل صالح کیسے کریں گے. سب سے بڑی 5 نیکیاں کون سی ہے جو ہم کرنا ہے ہم کو, اسلام کی بنیادیں, شہادہ, صلاح, زکاة, حج, صوم. اپنا اپنا محاسبہ کیجئے, کتنا ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. شہادہ, گواہی دینا. صلاح کتنے ہم میں سے پڑھتے ہیں, پابندی سے پڑھتے ہیں. زکوٰۃ, ہماری کئی بہنیں سالوں تک, سال نکل جاتے ہیں, کئی سال نکل جاتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتی, خیرات نہیں کرتی. حج کی استطاعت ہے, حج کو نہیں جاتی. روزے, کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں, روزے نہیں رہتی. پھر الگ الگ نیکیاں ہیں جس پر ہم کو اور زیادہ کوششیں کرنا ہے. تو پہلی چیز کیا ہوگا, الا الذین آمنوا. دوسری وعملوا الصالحات, نیک اعمال. اب جب آپ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, تیسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی, وتواصوا بالحق. اب حق پر ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دو. کیوں کہا اللہ نے, کیونکہ جب آپ ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, مصیبتیں آپ کے لیے ویلکم ہوتی ہیں. مصیبتیں آتی ہیں کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان بنایا ہے. آپ اگر چاہتی ہیں کہ صبح شام کھانا پینا اچھا ہو جائے, ایک اچھا گھر مل جائے, اچھا پریوار, اچھا گھر ہو جائے میرا, اچھی ویل سیٹلڈ فیملی. آج ہماری جو اکثر مسلمان بہنوں کی یہی سوچ ہے, یہ سوچ ہماری صحابیات نے نہیں رکھی. رزق کے لیے اللہ سے دعا کی, اللہ بہترین رزق عطا کیجیے. رزق پر وہ توکل تھا لیکن اس دنیا کے پیچھے بھاگے نہیں. ماشاءاللہ کیسا توکل تھا کہ جو اللہ دینے والے وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اصل کوشش کرنی ہے اس بربادی سے بچنے کی آخرت کے لیے. تو حق پر کیسے ڈٹیں گے, کیسے ہم کامیاب ہوں گے, اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہمارے صحابہ صحابیات کی ہیں. ایک مثال دینا چاہتی ہوں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے جن کا نام ہے سعد بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی پہلے غیر مسلمان تھے, ظاہر سی بات ہے, بعد میں ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیے, اور جب کلمہ پڑھ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جنگ میں شامل ہوئے, اور پھر بعد میں اطلاع ملی کہ سعد بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے, جو ابھی کافر ہے, ابھی غیر مسلم ہے, وہ اپنے بیٹے یعنی سعد بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہی ہیں کچھ کام سے. وہ بڑی بے چین ہے, بڑی تکلیف میں ہے کہ میرے بچے نے اسلام قبول کر لیا. مدینے کو بھاگتے ہوئے آتی ہیں والدہ, اگرچہ وہ غیر مسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں سعد بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا میں جا کر مل سکتا ہوں؟ دیکھیں کیسے اخلاق ہے. جا کر ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدینے کو پار کرنے میں ماں بے ہوش ہو جاتی ہیں.
اور جب ہوش میں آتی ہیں سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سر کو اپنے مانڈی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں تو کیوں ایسے آئی میرے پاس، اور جو بات کرنی ہے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بے ہوشی کی حالت میں ماں کیا کہتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، وہ تم کو غافل کر رہا ہے، استغفر اللہ. اتنی بڑی بات کہی. اور ایسے وقت پر سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ماں کہہ رہی ہے کہ اس کلمے کو چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آ جاؤ واپس کفر کی طرف. سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وتواصوا بالحق کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں اے میری ماں، اے میری والدہ، بہت زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. اگر دنیاوی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا گیا بہت زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ مجھے حکم دے رہی ہیں، اگر آپ، اللہ کی قسم ہے، آپ کے اندر 100 بار بھی روح آ کر چلے جائے، یعنی 100 بار بھی آپ مر جائیں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے زیادہ ایموشنل کہاں ہو سکتا ہے انسان؟ سب سے زیادہ والدہ کے پاس ہوگا. ہم سب سے زیادہ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ والدہ کو چاہتے ہیں. اور یہ والدہ کے بارے میں اللہ نے بے شمار مقامات پر قرآن میں، بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت بتائی. ماشاءاللہ، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، یہ وہ ماں ہے. اور جب اللہ رسول کی باری آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہمارے صحابہ نے ہم کو سکھایا؟ ماں کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب ماں کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تمام رشتے تو دوسرے ہو گئے، سیکنڈری ہو گئے. کا مطلب صحابہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ ماں نے دھمکی بھی دی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. بڑی عام دھمکی ہے یہ ماؤں کی، بڑی عام دھمکی ہے رشتہ داروں کی کسی کو اچھائی سے روکنے کی. آپ دیکھیں گے آج کے معاشرے میں بھی. تو سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے حوالے معاملے کو چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے کھانا بھی شروع کر دیا. تو اللہ پر ایسے توکل کیا، حق پر ڈٹ گئے، تھوڑا بھی ایمان نہیں ڈگمگایا، خوب اللہ پر توکل کیا. ایسے اور بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے. کا مطلب حق پر ڈٹ جانا ہے. آج میری بہنوں، آج ہم اتنے اچھے حالات میں اس دنیا میں جی رہے ہیں، آج ہم اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبت آ گئی تو بڑے بڑے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہمارے کئی مسلمان بھائی بہن ہیں جو کلمے کو نہیں چھوڑتے، حق پر ڈٹ جاتے، یہاں تک کہ ان کو مار دیا جاتا ہے. قرآن کی ہدایت ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ان کی بیٹیوں کو، بیویوں کو ان کے سامنے ریپ کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. ہر چیز، بچوں کو بموں سے اڑا دیا جا رہا ہے سامنے، بس شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ دو. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا أمي، قل لا إله إلا الله حبيبة شاهد حمد الصلاة، قل لا إله إلا الله يا أمي، سلام قلبك يا عمر، قل لا إله إلا الله حبيبة حبيبة، قل لا إله إلا الله يا أمي. ہے یہی ہو رہا ہے ہماری دنیا میں. مسلمان ہے، برقعے والی ہے تو اس کو مار رہے ہیں، یا تو قتل کر رہے ہیں یا نہیں تو مار رہے ہیں. داڑھی والا ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. آئے دن کتنے واقعات ہم پیپر میں سن رہے ہیں، کتنے خبروں میں ہم سن رہے ہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جب آپ ایمان پر ہیں اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ کو حق پر ڈٹنا پڑے گا. اس کی ایک پیاری مثال، آپ حق پر ڈٹیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ناکامی سے کیسے بچیں گے، بربادی سے کیسے بچیں گے؟ آپ کی کامیابی آپ کے موت سے ہی شروع ہو جائے گی. کیسے؟ اللہ نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے 32 میں کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رب ہے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہمارے رب ہے، لیکن جان کی بات آ گئی، اولاد کی بات آ گئی تو کیا ہمارا ایمان واقعی اتنا پختہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو نہ چھوڑیں؟ اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ رسول کو ہر حالات میں نہ چھوڑیں، کلمے کو بالکل نہ چھوڑیں، مسلمان کی موت ہم مریں انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے؟ جو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثم استقاموا، اور اس پر حق کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ جیسے ہی ان کو موت آتی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ موت کتنی سخت چیز ہے، کتنی ڈراؤنی چیز ہے. ایسے حالات میں فرشتے اس نیک انسان کو جو حق پر ڈٹ گیا آ کر کہتے ہیں
اللہ تخافو، تم ڈرو مت، ولا تحزنو، اور نہ غمگین ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہے ہو، مر گئے تو غمگین نہ ہو، وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي إِن كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ خوشخبری سن لو، تمہاری موت پر ہی خوشخبری تم کو دی جا رہی ہے کہ اللہ تم کو بہترین جنت دینے والے ہیں۔ تو یہ حق ہے کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری زندگی میں ہم کوئی نیکی پر جب عمل کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنے، ہم کو آتا ہے کبھی ہم کسی کو شرک اور بدعت میں دیکھتے ہیں، شاید ہم بھی پہلے بدعت کرتے ہوں لیکن اب چھوڑ رہے ہیں، تو مخالفت آتی ہے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، تو اس مخالفت کے خاطر ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کو نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو، اس تعلیم کو پکڑ لیں گے، حق پر ڈٹنا پڑے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز اللہ نے بتائی بربادی سے بچنے کی، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپ حق پر ڈٹ جائیں گے تو مصیبتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ آپ کو اب صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ نے سورہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں کیا بتایا؟ بالصبر والصلاح، تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے، بربادی سے بچنا ہے، اللہ کی مدد چاہیے، صبر کرو اور صلاۃ قائم کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس صبر کیا ہے؟ گھر میں فاقہ ہو گیا، مال کی تنگی آ گئی، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچی خود پریشان ہے، ماں باپ خود پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے، الگ الگ جو ہمارے حالات ہیں، اس میں ہم آج صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو وہی صبر ہے جو غیر مسلمان بھی کر رہے ہیں، کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ اصل صبر یہ ہے کہ جب آپ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، حق پر ڈٹ جاتے ہیں، تو مصیبتیں آنے پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ ہے وہ صبر۔ صبر کی کتنی مثالیں ہیں، دیکھیے قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو فرعون ہے، فرعون کی بیوی کون ہے؟ آسیہ علیہ السلام۔ ہم کو لگتا ہے دیکھیے شروع میں شاید ہم کو علم آنے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ آسیہ علیہ السلام نیک عورت، کیسا موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا، محل میں خیال رکھا۔ دیکھیے کوئی محل میں اگر رہتا ہے تو ہم کو کیا آئے گا کہ ان کو تکلیف تو نہیں آئے گی، جو محل میں رہتا ہے، اگرچہ وہ فرعون کا محل ہے لیکن وہ بڑے سکون سے محل میں تھی ہوں گی۔ کہاں تھی سکون سے؟ کلیمے کو چھوڑنے کے لیے خود شوہر جو ہے فرعون اپنے درباریوں سے تپتی دھوپ میں، ریت میں آسیہ علیہ السلام کو زخموں پر زخمیں دینے کا حکم دیتا، کہتا کہ ٹھیک ہے آنا ہے محل میں آ جاؤ، بس لا الہ الا اللہ چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی۔ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر ترین تاجرہ، بزنس ٹائکون آف دیٹ ٹائم، اتنی بڑی تاجرہ ہیں، کلمے کی اہمیت کو سمجھ گئی، بربادی سے بچنے کے راز کو سمجھ گئی، الا الذین آمنوا سمجھ گئی، وعملوا الصالحات سمجھ گئی، وتواصوا بالحق سمجھ گئی، صبر کرنے کی باری آ گئی۔ 3 سال، کیسے شیبہ کی وادی کا واقعہ کیسا ہے آپ جانتے ہیں، مکے کا۔ 3 سال ہمارے صاحب، ہم 2 دن بھوکے نہیں رہ سکتے، ہم 6 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ 3 سال ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ صحابیات، شروع کے ایمان کے سال، شروع کے سال جب قرآن نازل ہو رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ صحابیات، کیسے نہیں کہ چلو پورے بڑے لوگ ہیں اور ایک جگہ بند کر دیے گئے ہیں، نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، عورتیں، ضعیف عورتیں رو رہی ہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے بعد میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ماں کی تربیت کتنی اہم ہے، صبر کرنے والی اہمیت۔ آج ہم بچوں کو صبر سکھاتے ہیں، پیارا، کتنا پیارا صبر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسے پیارے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 8 سے 10 سال کے درمیان ان کی عمر اس وقت تھی، 3 سال بھوکی رہی، پریشان رہی، کس کے لیے؟ اس قرآن کے لیے۔ اور آج ہم اسی قرآن سے دور ہیں۔ اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، بربادی سے بچنے کے لیے، صحابہ آخرت کو ایسے دیکھتے جیسے کہ اب ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے آخرت کہاں ہے؟ کہیں اور ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو 20 سال کے ہیں، ابھی تو 30 سال کے ہیں، ابھی تو 40 سال کے ہیں، ٹھیک ہے 70 کے ہو جائیں گے، 60 کے ہو جائیں گے، جانی نماز پر تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے، پورا اکٹھا ایک جگہ کر لیں گے، یہی ایمان ہے ہمارا؟ پوری برائیاں کر لیں گے، سب ہر غیر اسلامی چیز کر لیں گے، ایک حج کو جا کر آ جائیں گے،
مکمل ہو جائے گا. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہم کو. یہ 4 چیزیں ہیں, بچ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا کہ ہم کو ہر چیز میں نیکی کرنے کا حکم, برائی سے روکنا اور ایمان لانا سکھاتا ہے. اور میری بہنوں آپ دیکھیے, ہم میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ ٹینشن میں ہیں, اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ کیا آپ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہیں, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سب کو ہے, کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ٹینشن میں نہیں ہے, سب اپنی اپنی کسی ٹینشن میں ہے. آپ جانتے ہیں یہ اکثر ہماری جو ٹینشنز ہوتی ہیں, اکثر جو پریشانیاں ہوتی ہیں, اللہ کے ذکر سے دور ہونے سے ہوتی ہے. اکثر نہیں, پوری ہماری ٹینشنز اسی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم اس کتاب سے دور ہیں, ایمان سے دور ہیں. اللہ نے کیا فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان والے وہ ہیں, ہم ایمان والے کون ہیں جاننا چاہتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دلوں کو سکون محسوس ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک اعمال کریں گے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے, طوبی لہم وحسن مآب, ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو ملے گی اور ہمیشہ کا بہترین اجر ملے گا. تو اگر آپ غور کریں گے, ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ہم سے کہا کہ کیسے ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. ہم جو مہندی لگاتے ہیں اس کو پیسا جاتا ہے. رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد, سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. جب ہم مصیبتوں کو پار کریں گے, ٹھوکر لگے گی کہ تو تب انسان سمجھے گا کہ آگے سنبھلنا ہے, ہم کو ان چیزوں سے نکلنا ہے. آپ دیکھیے ناکامی سے بچنے کے بے شمار اصول آپ کو دنیا میں مل جائیں گے, اور ہم ان اصول کو بڑے پروفیشنل انداز میں لیتے ہیں. ہاؤ ٹو بی سکسیسفل, کامیاب ہونے کے 6 اصول, کامیاب ہونے کے 10 اصول, بے شمار کتابیں آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے مل جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو 4 اصول بتائے, اس پر عمل کر لیں گے, دنیا آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے گی. اسی کے ساتھ میں اپنے اس درس کو قرآن کی ایک آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے بڑا خسارہ کیا ہے. اللہ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ, چند ایسے مسلمانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کو ایک کنارے پر عبادت کرتے ہیں, کنارے پر ہے اچھائی. اللہ نے قرآن میں کہا اگر ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں, اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اسلام سے پلٹ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو برباد کر دیے. اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں فرمایا جو شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے, اللہ کو اپنا ولی بنانے سے چھوڑ کر ہٹ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑی بربادی ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے, چاہے برائی چھوٹی لگے یا بڑی لگے, ہر قسم کی برائی سے ہم دور ہو جائیں, دور ہونے کی دوسروں کو بھی دعوت دیں, خود اچھائی کرے, خود نیکی کرے, خود کو دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.